حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، فاتح بیت المقدس اور ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انصاف پسند حکمران تھے اور فاروق کا لقب ملا۔ آپ کے تقریباً 10 سالہ دور خلافت میں عراق، ایران، مصر، شام، لیبیا، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے، اور اس طرح 22,51,000 اور 30 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے کھل کر مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ کئی مواقع ایسے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی تجویز پیش کی یا بات کی تو اللہ نے اسی بات کی تصدیق میں قرآنی آیات نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیض پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیض صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیض پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کیا اور گورنر بنے تو مقامی لوگوں کا وفد آیا اور کہنے لگا کہ جناب امیر، ہمارے دریائے نیل کو ایک عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ اگر وہ پوری نہ کی جائے تو وہ چلنا بند کر دیتا ہے۔ عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے، جون کے مہینے کی 12 راتیں گزر جائیں تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے بہترین کپڑوں اور زیوروں سے آراستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وفد یہ سن کر چلا گیا، لیکن ہوا واقعتاً یہی کہ جون، جولائی، اگست 3 مہینے گزر گئے لیکن دریا نہ بہا اور لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمرو نے یہ دیکھا تو خط لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا کہ تم نے ٹھیک کہا، اسلام واقعی پرانی جاہلانہ رسموں کو منہدم کرتا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پرچہ بھیجتا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پرچہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام 2 صلات کے بعد اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا ہے تو بہنا بند کر دے، اور اگر خدائے واحد و قہار تجھے چلاتا ہے تو ہم اسی خدائے واحد و قہار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمرو نے یہ پرچہ دریا میں ڈال دیا۔ جب صبح کو جا کر دیکھا تو دریائے نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا تھا۔ حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزرے، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور آہستہ سے مجھے مارا جو میرے کپڑے کے کنارے پر لگ گیا، اور فرمایا، راستہ سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہا، اے سلمہ، کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دیے اور کہا، انہیں اپنے سفر حج میں کام لے آنا، اور یہ اس ہلکے سے کوڑے کے بدلے میں ہے۔
جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا اے امیر المومنین مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا مجھے تو یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوڑھے زمیں کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ زمیں ہے، کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ذمے جو جزیہ تھا معاف کر دیا اور فرمایا پہلے تم نے اس پر جزیہ لگایا جسے وہ دیتا رہا، اور اب جب وہ کمزور ہو گیا ہے تو تم نے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بدر سے لے کر فتح مکہ اور اس کے بعد کی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ نہایت ہی سادہ مگر بڑے بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیوند لگے کپڑے پہنے، راتوں کو پہرا دیا، عدل و انصاف کا علم بلند کیا، خود سامان کی بوری اٹھائی، غلام کو سوار کیا اور خود پیدل چلا۔ اسلام کے اس شہزادے کو ایک مجوسی نے فجر کی نماز پڑھانے کے دوران خنجر مارا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو شہادت کے رتبہ پر فائز ہوئے اور گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جگہ ملی۔